آرٹیکل نمبر 3، حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالرحیم رائے پوری قدس سرہ اور ان کی مدارس قرآنیہ قائم کرنے کی تحریک کا دوسرا حصہ۔ آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ حضرت علی رائے پوری قدس سرہ کے قائم کردہ مدارس کا تعلیمی نظام۔ حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالرحیم رائے پوری قدس سرہ نے مدارس و مکاتیب قرآنیہ کا جو سلسلہ قائم فرمایا تھا، ان کو صحیح نہج اور درست طریقہ کار کے مطابق چلانے کے لیے رائے پور میں ایک مرکزی نظام بھی وضع کیا تھا۔ اس مرکزی نظام کی سرپرستی اور براہ راست نگرانی بنفس نفیس خود حضرت اقدس علی رائے پوری فرماتے تھے۔ اس کے ناظم امتحانات و تعلیمات حضرت مولانا مولوی نور محمد لدھیانوی رحمہ اللہ کو مقرر کیا ہوا تھا۔ ان تمام مدارس کے امتحان وغیرہ کا نظم انہی کے ذمہ تھا۔ اسی طرح ان مدارس کے معلمین کی تربیت کا نظم جب وسیع ہو گیا تو اس کی انتظامی ذمہ داری بھی مولانا نور محمد رحمہ اللہ کے سپرد کر دی گئی۔ ان مدارس و مکاتیب کے اساتذہ اور معلمین کی تربیت کے لیے وقتاً فوقتاً تربیتی اجلاس منعقد ہوا کرتے تھے، جس میں اساتذہ کو طریقہ تعلیم کے جدید اسلوب سے آگاہ کیا جاتا تھا۔ بچوں کی نفسیات اور ان کی تربیتی ذمہ داریوں سے واقفیت بہم پہنچائی جاتی تھی۔ ابتدائی کلاسوں کے بچوں کو پڑھانے کا طریقہ عملی طور پر سکھلایا جاتا تھا۔ معلمین کو ریاضی کی اہمیت بتلائی جاتی تھی اور اس کے پڑھانے کا عام فہم طریقہ کار سمجھایا جاتا تھا۔ اسی سلسلے میں اساتذہ کے لیے ایک تربیتی ورکشاپ سن 1333 ہجری سن 1914 عیسوی میں رائے پور میں منعقد کی گئی تھی۔ اس تربیتی اجلاس میں شرکت کے لیے تمام اساتذہ اور علاقائی ذمہ داروں کو حضرت اقدس رائے پوری رحمہ اللہ کی طرف سے اطلاعی خطوط لکھے گئے تھے۔ چنانچہ حضرت اقدس بھاون نگری کے نام حضرت اقدس رائے پوری قدس سرہ کی طرف سے جو مکتوب مولانا نور محمد صاحب لدھیانوی نے لکھا، اس کی عبارت درج ذیل ہے۔ محترم مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسب ارشاد حضرت قطب الوقت شاہ عبدالرحیم رائے پوری ایک جلسہ معلمین قرآن کریم مکاتیب اسلامیہ بتاریخ 11 محرم الحرام سن 1333 ہجری بمطابق 29 نومبر 1914 عیسوی بمقام مدرسہ فیض ہدایت رائے پور ضلع سہارنپور منعقد ہوگا۔ لہٰذا جناب کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ بھی ایک روز قبل از جلسہ یعنی پنج شنبہ جمعرات 10 محرم الحرام سن 1333 ہجری کی شام تک رائے پور پہنچ جائیں تاکہ علی الصبح شامل جلسہ ہوں۔ اس جلسے میں اس امر پر غور کیا جائے گا کہ تعلیم کا انتظام کیا ہو جس سے طلباء جلدی پڑھنا سیکھیں اور ان کو علم کا شوق اور رغبت پیدا ہو۔ بواپسی ڈاک ارادہ تشریف آوری سے مطلع فرمائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اب اچھی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ صحیح و سلامت اور خیر و عافیت سے رکھے۔ والسلام۔ نور محمد از رائے پور مدرسہ فیض ہدایت۔ یہ تربیتی اجلاس انہی تاریخوں میں رائے پور میں منعقد ہوا تھا۔ اس اجلاس میں حضرت اقدس رائے پوری رحمہ اللہ کے قائم کردہ تمام مدارس و مکاتیب قرآن کے معلمین اور اساتذہ نے بھرپور شرکت فرمائی۔ اس اجلاس کی افتتاحی تقریب میں حضرت اقدس رائے پوری قدس سرہ نے جو خطاب فرمایا تھا، اس میں درج ذیل امور پر گفتگو تھی۔ نمبر 1، قرآن کریم کی عظمت اور اس کے تعلیم و تعلم کے حوالے سے اساتذہ کے پیش نظر کیا چیز ہونی چاہیے۔ نمبر 2، اساتذہ کی ذمہ داریاں اور فرائض کیا ہیں۔ نمبر 3، اور ان کی دینی حیثیت اور مقام و مرتبہ کیا ہے۔ آپ نے تفصیل سے ان امور پر اظہار خیال فرمایا۔ یہ خطاب عظمت قرآن کے نام سے کئی بار طبع ہو چکا ہے۔ اس کے ابتدائی الفاظ جو ہیں: مولوی نور محمد لدھیانوی صاحب اور مولوی عبداللہ صاحب نے مجھے امر فرمایا ہے کہ میں کچھ ضروری عرض کروں، اگرچہ بولنا دشوار ہے اور دماغ کمزور ہے، مگر ان کے فرمانے سے عرض کرتا ہوں، خیال سے سن لیں اور اس کے بعد مطلع فرماویں کہ آپ کی طبیعتوں نے اسے قبول کیا ہے یا نہیں۔ آپ صاحبان کو جو اتنی دور آنے کی تکلیف دی گئی ہے اور آپ 2 3 منزلیں طے کر کے جہاں آئے ہیں، سو اسی غرض سے کہ آپ صاحبان تعلیم و تعلم کے بارے میں مناسب مشورہ فرمائیں۔ یہ مشورہ لینا ہے، کوئی امر یعنی حکم نہیں ہے کہ اس قسم کا معاملہ سمجھیں کہ کوئی ملازم سمجھا جاتا ہو یا کسی قسم کی حکومت سمجھی جاتی ہو، بلکہ مشورہ لینا ہے۔ آپ صاحبان کی جو بھی رائے ہے
وہ ضرور دینی چاہیے۔ اگر آپ کے نزدیک کوئی غلطی ہو تو بیان کر دینی چاہیے کہ اس میں یہ غلطی ہے۔ حضرت اقدس علی رائے پوری رحمہ اللہ کے ان الفاظ سے اس ورکشاپ کا تربیتی انداز واضح ہوتا ہے کہ مدارس و مکاتیب کے تمام اساتذہ اور علاقائی ذمہ داروں کو برابری کی سطح پر رکھ کر مشاورت کے انداز میں انہیں تربیتی ذمہ داریوں سے آگاہ کیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے حضرت اقدس رائے پوری رحمہ اللہ نے کس قدر خوبصورت اور سادہ پیرایا بیان اختیار کیا ہے۔ اساتذہ کرام اور ذمہ داران مدارس و مکاتیب کے لیے تعلیمی ہدایات۔ رائے پور میں اساتذہ کی تربیت کے لیے وقتاً فوقتاً جو تربیتی اجلاس منعقد ہوتے تھے، ان میں اساتذہ کو نہایت کارآمد اور بہترین ہدایات دی جاتی تھی تاکہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے کوئی نقص نہ رہ جائے۔ ان تمام تعلیمی ہدایات اور تربیتی اصولوں کو مولانا نور محمد لدھیانوی رحمہ اللہ نے ایک جگہ جمع کر دیا تھا، جو بعد میں تعلیم المعلمین کے نام سے کتابی صورت میں طبع ہوئی۔ اس کتاب میں تعلیم و تربیت کے حوالے سے بڑی بنیادی رہنمائی دی گئی ہے۔ چند ایک درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، ابتدائی تعلیم میں تجربہ کار استاد کی ضرورت۔ بچوں کی ابتدائی تعلیم کی کیا اہمیت ہے اور اس کے لیے کس قسم کے استاد کی ضرورت ہوتی ہے، اس حوالے سے تحریر فرماتے ہیں۔ ابتدائی تعلیم کے لیے مہذب، تجربہ کار، بردبار اور طرز تعلیم سے واقف اور مستند حافظ قرآن معلم کی ضرورت ہے، کیونکہ ابتدائی تعلیم بمنزلہ بنیاد کے ہے۔ بچے کی استعداد کے بننے اور بگڑنے کا یہی موقع ہے۔ چنانچہ مدارس کے ذمہ داروں کو مخاطب کر کے عمومی طور پر ان کے رویے کا تذکرہ کیا گیا اور انہیں اس سلسلے میں انتہائی اہم ہدایات دی گئی۔ بچوں کی تعلیم یعنی قرآن مجید کے لیے اکثر کم علم اور نہ تجربہ کار معلم مقرر کیے جاتے ہیں، کیونکہ اس تعلیم کو آسان اور ادنیٰ کام سمجھ لیا گیا ہے۔ معلم بھی کم علم، غیر مہذب، جو تھوڑی سی تنخواہ پر سستے داموں سے ملے اسے غنیمت سمجھتے ہیں، ایسے معلم قاعدوں کو باقاعدہ نہیں پڑھاتے جس سے قرآن مجید رواں پڑھنے کی استعداد ہو۔ اس طرح قرآن مجید کی تعلیم میں وقت بھی زیادہ صرف ہوتا ہے، لیکن پھر بھی یہ نہ صحت لفظی ہوتی ہے اور نہ رواں ہی چلتی ہے۔ بس ایسی صورت میں اس کی ضرورت ہے کہ ابتدائی تعلیم کے لیے معلم صاحب لیاقت، حافظ قرآن، مہذب، بردبار اور طرز تعلیم سے واقف منتخب کیا جائے اور اسے معقول تنخواہ دی جائے۔ یہ تو بچوں کے سرپرستوں اور مدارس کے محتممین کا کام ہے۔ نمبر 2، بچوں کو فطری انداز میں تعلیم دینی چاہیے۔ بچوں کی ابتدائی تعلیم فطری انداز میں ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب اور مفہوم سمجھاتے ہوئے درج ذیل ہدایات دی گئی۔ بچے کی والدہ اس کی پہلی استانی ہوتی ہے، جو بچے کو قدرتی اور فطری طور پر تعلیم دیتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ 3-4 سال میں بچہ کھانا، پینا، بیٹھنا، اٹھنا، چلنا، پھرنا اور بولنا اپنی مادری زبان میں سبھی کچھ سیکھ جاتا ہے۔ پیدائش کے دن اگر اس کو لاکھ مرتبہ بتایا جاتا کہ یہ تیری والدہ ہے، اور وہ آواز تو سنتا ہے مگر مطلب بالکل نہیں سمجھتا، اب والدہ کی تعلیم کے بعد ایک مرتبہ بتانے سے معلوم کر لیتا ہے کہ یہ ماموں ہے، یہ خالہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ غور کا مقام ہے کہ والدہ نے ایسے بے سمجھ اور کم استعداد بچے کو 3-4 سال میں روزمرہ کی ضروریات سے پورا واقف بنا دیا، لیکن ایسے واقف بچے کو اگر کسی معلم نے 3-4 سال کے عرصے میں صحت کے ساتھ قرآن مجید بھی حفظ نہ کرایا تو کتنا افسوس ہے۔ اگر معلم اور استاد قدرتی اور فطری طور پر تعلیم دیں تو بہت جلد ترقی اور استعداد ہو۔ قدرتی اور فطری تعلیم اس طرح پر ہے کہ ایک ایک چیز کو کئی دنوں اور ہفتوں میں سکھایا جائے اور روزانہ اس کی مشق ہونی چاہیے۔ تیسرا اصول، غلط طریقہ تعلیم بچوں کو کن ذہن بنا دیتا ہے۔ بچوں میں علم کے حصول کی استعداد بنیادی طور پر قدرت کی طرف سے رکھی گئی ہے، شاذ و نادر ہی کوئی بچہ اس سے محروم ہوتا ہے، لیکن غلط طریقہ تعلیم بچے کی استعداد کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس حوالے سے درج ذیل تجربہ بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں، اکثر معلم جو خود طریقہ تعلیم سے ناواقف ہوتے ہیں، اپنی جہالت چھپانے کے لیے بچوں پر الزام لگایا کرتے ہیں کہ یہ لڑکے بالکل غبی اور کن ذہن ہیں۔ ہاں، بچے اگر کن ذہن ہیں تو خود معلم کن ذہنوں کے استاد ہیں، یعنی ان کی تعلیم کی بدولت وہ کن ذہن ہو گئے۔ جیسے پیدائش کے وقت کوئی بچہ شاذ و نادر ہی اندھا اور لولا لنگڑا ہوتا ہے، اسی طرح شاذ و نادر ہی کوئی بچہ کن ذہن بھی ہوتا ہے۔
مگر اس کے کیا معنی ہے کہ بعض معلموں کے اکثر شاگرد غبی و کن ذہن ہوتے ہیں۔ یہ انہی کی تعلیم کا نتیجہ ہوتا ہے جسے وہ خود نہیں سمجھتے اور سمجھانے سے برا مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان میں ہر طرح کی کم و بیش قابلیت اور استعداد رکھی ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، یعنی ہر ایک بچہ قابلیت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین اور مربی تعلیم و تربیت سے اسے اپنے جیسا بنا لیتے ہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ بچے چھٹپن یعنی کہ چھوٹی عمر میں ہوشیار اور ذہین ہوتے ہیں۔ ان میں تقلید اور نقل کرنے بلکہ نقل کو اصل بنانے کا شوق ہوتا ہے۔ اپنے مربی اور عزیزوں کو جو کام کرتے دیکھتے ہیں خود اس کے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خواہ وہ کام ان کی طاقت سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو، مگر طبیعت اور ہمت کے کمزور ہوتے ہیں، ذرا سی دیر میں ایک کام کو چھوڑ کر دوسرا شغل اختیار کرتے ہیں۔ اس سے یہ نتیجہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسا ہی دلچسپ مشغلہ ہو، بچہ زیادہ دیر تک اس میں مشغول نہیں رہ سکتے۔ بس تعلیم میں بھی صبح و شام تک ایک ہی مضمون سے بچے خوش نہیں رہ سکتے۔ اگر قرآن مجید کے سبق کے بعد اردو پڑھنا لکھنا بھی ساتھ ساتھ سکھایا جائے یا کچھ وقفہ دیا جائے تو بچے خوش رہتے ہیں۔ اگر بچوں کے کسی کام کی تعریف کی جائے تو بہت ہی خوش ہوتے ہیں اور بار بار اس کام کو کر کے چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارے کام کی داد دے اور تعریف کرے۔ بس اگر کوئی داد نہ دے اور تعریف نہ کرے تو اس کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں۔ بچوں میں جھوٹ بولنے کی عادت نہیں ہوتی، اس لیے دوسروں کو بھی سچا جانتے ہیں، لیکن دوسروں کو جھوٹ بولتا ہوا یا دھوکہ اور فریب دیتا ہوا دیکھتے ہیں تو خود بھی جھوٹ بولنے اور فریب کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ تمام باتیں ان کی ہر طرح کی قابلیت اور استعداد پر دلالت کرتی ہیں، مگر افسوس کہ ان کی اس قابلیت سے کام نہ لے کر یا بے قاعدہ تعلیم دے کر ان کی سب لیاقت و استعداد برباد کر دی جاتی ہے۔ یہ چھوٹے بچے ذہین اور ہوشیار معلوم ہوا کرتے ہیں اور بڑے ہو کر کن ذہن اور غبی بن جاتے ہیں، اور جو چھوٹی عمر میں لکھنے پڑھنے کے بڑے شوق سے نقل اتارا کرتے تھے اب وہ پڑھنے لکھنے سے ایسا بھاگتے ہیں جیسے غلیل سے کوا۔ اس کا زیادہ تر باعث طریقہ تعلیم کا ہی نقص ہے۔ مثلا انسان اور ہر ایک حیوان معتدل اور عمدہ غذا سے نشو نما پاتا اور قوی و تندرست ہوتا رہتا ہے، شوق و رغبت سے کھاتا پیتا ہے، لیکن یہی غذا جب غیر معتدل یا دیر ہضم یا اندازے سے زیادہ دی جائے تو بیماری اور بدہضمی پیدا کرتی ہے۔ بھوک بند ہو کر غذا سے بعض اوقات سخت تنفر پیدا ہو جاتا ہے۔ اس طرح انسان کے دل کی غذا علم ہے جو تمام لذتوں سے زیادہ لذیذ ہے، بشرط یہ کہ اعتدال کے ساتھ اور باقاعدہ ہو۔ اگر بے قاعدہ اور بے اعتدالی سے تعلیم دی جائے تو ضرور علم سے وحشت و نفرت ہوگی۔ بس جو معلم بچوں کو مار پیٹ کر پڑھاتے ہیں وہ طریقہ تعلیم سے واقف نہیں، اپنی علمی کا غصہ ناحق بچوں پر نکالتے ہیں، حالانکہ وہ معصوم ہیں۔ مار سے بھاگنا طبعی امر ہے، بس مار کر پڑھانے والے معلم بچوں کو تعلیم سے بھگاتے اور علم سے نفرت دلاتے ہیں اور بچوں پر ناحق الزام لگاتے ہیں۔ مدارس کے تعلیمی حالات کا تجزیہ اور اصلاح احوال کی ہدایات۔ اس سے تربیتی اجلاس منعقدہ رائے پور میں عمومی طور پر مکاتیب اور مدارس کی عملی صورتحال کا تحقیقی تجزیہ کیا گیا۔ چونکہ مکاتیب کے قیام کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا تھا، اس لیے ذمہ دار حضرات نے مدارس کی ان کمزوریوں اور خامیوں کو نوٹ کیا اور ان خرابیوں کو بھی دیکھا جو اگرچہ سلسلہ مکاتیب قرآنیہ رائے پور سے منسلک نہ تھے لیکن اپنی اپنی جگہ کسی نہ کسی جگہ مکتب چلا رہے تھے۔ چنانچہ عمومی طور پر اس سلسلے میں جو کوتاہی روا رکھی جاتی تھی اس کا حقیقت پسندانہ جائزہ لیا گیا اور ان کے تدارک کے لیے حکمت عملی وضع کی گئی۔ مکاتیب کے حوالے سے اہم تر بات یہ تھی کہ معلم کی خصوصیات کیا ہو، مکتب کی عمارت اور مقام کیسا ہونا چاہیے جہاں پوری دل جمعی کے ساتھ درس و تدریس کا کام کیا جا سکے، اور ایک مکتب میں بچوں کو پڑھانے کے لیے درس و تدریس کا کیا اور کتنا سامان ہونا چاہیے۔ ایسے تمام امور پر تفصیل کے ساتھ اس تربیتی اجلاس میں غور و فکر ہوا اور باہمی مشاورت کے بعد آخر میں ان تمام امور پر ہدایات جاری کی گئی۔ مدارس و مکاتیب کی صورتحال کا تجزیہ۔ رائے پور میں کی گئی اس تربیتی ورکشاپ میں مدارس اور مکاتیب کی صورتحال کا جو تجزیہ کیا گیا وہ حقیقت کے انتہائی قریب تر اور منصفانہ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس تربیتی اجلاس کے شرکاء نے بڑی حقیقت پسندی کے ساتھ اپنی کمزوریوں اور خامیوں کا جائزہ لیا۔ چنانچہ اس حوالے سے جو تجزیہ کیا گیا وہ درج ذیل ہے۔
یہ امر پوشیدہ نہیں کہ ہر ایک کاریگر کے لیے اوزار اور ہر ایک سپاہی کے لیے ہتھیار کی ضرورت ہے۔ بالقرال یعنی کینچی اور سوئی دھاگے کے بغیر درزی، اور تیچا بسولہ آری کے بغیر بڑھئی، قلم دوات کے بغیر منشی، پرکار جدول کش اور مستر کے بغیر نقشہ نویس کیا کر سکتا ہے؟ مگر ہمارے دینی مکتبوں میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لڑکوں کے پاس قاعدہ نہیں، اگر قاعدہ ہے تو تختی نہیں، تختی ہے تو دوات نہیں، یا دوات میں سیاہی نہیں، سیاہی ہے تو قلم نہیں۔ مکتب میں لڑکے ہیں مگر ان کے بیٹھنے کے لیے کافی جگہ نہیں، یا گرمی سردی آندھی لو کا بچاؤ نہیں، یا بیٹھنے کے لیے بور یا ٹاٹ نہیں۔ نہ معلموں کو ان باتوں کی طرف توجہ ہے، نہ بچوں کے سرپرستوں ہی کو کچھ خیال ہے۔ اکثر جگہ قابل اور لائق معلم نہیں، نہ طرز تعلیم درست ہے، نہ کوئی تعلیم کا نصاب مقرر ہے۔ بچوں سے تعلیم کے وقت یا اس کے بعد ایسے کار خدمت لیے جاتے ہیں جو بچوں اور ان کے سرپرستوں کو ناگوار معلوم ہوتے ہیں۔ اکثر مکتبوں میں سزائے جسمانی کا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ بعض معلم باوجود تنخواہ پانے کے بچوں اور ان کے والدین سے کچھ نہ کچھ مانگتے اور فرمائش کرتے رہتے ہیں۔ اکثر معلم اپنا پورا وقت تعلیم میں خرچ نہیں کرتے، مدرسے میں بیٹھے بیٹھے اپنے ذاتی کام کرتے رہتے ہیں، یا بچوں کو بے محافظ چھوڑ کر کہیں چل دیتے ہیں اور بچوں کو دنگا اور شرارت کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اسی سبب سے سزائے جسمانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایسی ہی وجوہات سے علم دین کی کمی اور عوام کی نظروں میں دینی مکتبوں کی بے قدری ہو رہی ہے۔ مدارس دینی اور مکاتیب کی اصلاح کے لیے ہدایات۔ مذکورہ والا تجزیے کے بعد اصلاح احوال کے لیے جو ہدایات دی گئی، ان میں بنیادی طور پر اس چیز پر زور دیا گیا کہ ایک معلم استاد کی بنیادی خصوصیات کو ضرور ملحوظ رکھا جائے۔ اسی طرح تعلیم گاہ کا ماحول عمدہ ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اس کے دیگر لوازمات بھی پورے کیے جانے چاہیے، مگر دیگر سوانح درس و تدریس جن سے بچوں کو عام فہم انداز میں اسباق سمجھائے جا سکیں، ان کا ہونا بھی ضروری ہے۔ بالخصوص ریاضی اور حساب کی عملی مشق کے لیے ضروری چیزوں کا ہونا بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اس حوالے سے جو ہدایات دی گئی اور رہنمائی فراہم کی گئی وہ حسب ذیل ہے۔ نمبر 1، معلم کی خصوصیات۔ بہرصورت معلم لائق، رحم دل، مدبر، مستقل مزاج، اپنے وقت اور ضابطے کا پابند ہونا چاہیے۔ ایسا نرم بھی نہ ہو کہ لڑکوں کو سر پر چڑھا لے، نہ ایسا سخت ہو کہ ہوا یعنی ڈرانے والا بن جائے۔ نمبر 2، مکتب کی خصوصیات۔ تعلیم کا مکان بھی ایسی جگہ نہ ہو جہاں خیالات منتشر ہونے کے اسباب ہوں، مثلاً بازار یا عام گزرگاہ میں جہاں شور و غل یا کسی قسم کا تماشا ہو۔ ایسی جگہ پڑھنے پڑھانے میں یکسوئی نہیں ہوتی۔ نمبر 3، درس و تدریس کے آلات و سامان۔ معلم ہوشیار اور تعلیم دینے کا شوق رکھتا ہو تو اشیاء مندرجہ ذیل وہاں پہنچاوے۔ اوراق ہندسہ، اوراق مفردات، اوراق مدولین، اشکال حروف مرکبہ، قطعات حرکات و تنوین و سکون و تشدید و مد، علامات جمع، تفریق، ضرب، تقسیم، مساوی سوال اور گنتی سکھانے کے لیے کسی قسم کی گولیاں یا ریٹھے یا اخروٹ یا بادام یا کھجوروں یا بیروں کی گٹھلیاں یا تسبیح کے دانے یا بال فریم جو ایک لکڑی کا مربع شکل کا چوکھٹا ہوتا ہے، اس میں لوہے کی 10 تاریں ہوتی ہیں اور ایک تار میں مختلف قسم کے رنگوں کے خرادے ہوئے گولے ہوتے ہیں، جو سرکاری مدارس میں گنتی اور پہاڑے وغیرہ سکھانے کے لیے مہیا کیا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ تختہ سیاہ، گھڑی، گھنٹا، مکان وسیع ہو جس میں گرمی سردی سے بچاؤ اور ہوا کے آمد و رفت پر موجب قواعد حفظ صحت کے ہو، بوریا، ٹاٹ، خوش خطی کی کاپیاں، مشق رنگین، نظم پروین، ازرنگ چین اور خوش خطی کاپیاں جو سرکاری مدارس میں مروج ہیں، حساب کے رسالے مروجہ مدارس سے سرکاری، اگر کھیل اور ورزش کے سامان بھی ہوں تو بہتر ہے۔ غرض کے حد الوسع جس چیز کی ضرورت ہو یا مفید ہو اس کے بہم پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ کوئی صاحب یہ خیال نہ کر بیٹھے کہ جب تک تمام سامان جمع نہ ہو تعلیم ہی شروع نہ کرائیں۔ پہلے لوگوں کے پاس سامان تعلیم اس قدر نہ تھا، پھر بھی ان کے حالات سن کر حیرت ہوتی ہے۔ بچوں پر بے جا سختی کی بجائے ان کے مزاج کے مطابق تعلیم دی جائے۔ بچوں کے معاملے میں اساتذہ، والدین اور سرپرستوں کی طرف سے جو بے جا سختیاں ہوتی ہیں، اس سلسلے میں غلط رویے سامنے آتے ہیں، ان کا بھی جائزہ لیا گیا اور تعلیم کا آغاز کرنے کے لیے جس بہتر حکمت عملی کی ضرورت ہوتی ہے اس کی نشاندہی بھی کی گئی۔ اس سلسلے میں بچوں کے مزاج شناسی کے اصول کو مد نظر رکھ کر کام کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔
چنانچہ تعلیم المعلمین میں تحریر ہے، بچوں کو ایسے طور تعلیم دینی چاہیے جس سے وہ خوش ہوں اور علم سے محبت کریں، ان کو علم کا شوق پیدا ہو۔ اکثر جگہ اس کے برخلاف بچے مکتب کو قید خانہ بلکہ موت اور استاد کو خونخوار بھیڑیا سمجھتے ہیں، اور ہے بھی اسی طرح۔ گھر میں جہاں بچوں نے کوئی دنگا شرارت کی تو والدین ان کو اس طرح سے ڈراتے ہیں کہ دیکھ تجھے حافظ جی صاحب کے سپرد کر دیں گے۔ وہ والدین کے نزدیک بھی حافظ صاحب ڈرانے والے شخص ہیں، اور اکثر حافظوں کا مقولہ بھی سنا گیا ہے کہ صاحب بچے تو مارنے کے بغیر پڑھتے نہیں ہیں۔ اکثر جگہ دیکھا گیا ہے کہ والدین مار پیٹ کر بچوں کو مکتب میں بھیجتے ہیں۔ 4-5 لڑکے جمع ہو کر ایک غریب بچے کو بری طرح گھسیٹتے ہوئے لے جاتے ہیں۔ وہ بیچارہ مصیبت کا مارا چلاتا ہے، روتا ہے، چیختا ہے، شور مچاتا ہے، مگر کسی کو اس کے حال زار پر ترس اور رحم نہیں آتا۔ پھر مکتب میں لے جا کر اس کی خوب درگت ہوتی ہے، مار چھیٹ پینٹ ہوتی ہے اور کر اس کو قیدیوں کی طرح بٹھا دیتے ہیں۔ 1-2 مرتبہ طوطے کی طرح الف بے تے سے کہلا کر کہہ دیا جائے کہ جاؤ یاد کر۔ صبح سے دوپہر تک وہ غریب اس قید میں کبھی روتا ہے، کبھی ہنستا ہے، کبھی دنگا شرارت کرتا ہے، کبھی چھٹی لینے کے لیے جھوٹے بہانے پیشاب اور پھپھانے کے بناتا ہے۔ بھلا وہ بچہ جو مکتب میں داخل ہونے سے پہلے شب و روز ہر وقت آزاد تھا، ہر گھڑی اس کی نئی کھیل، ہر دم اس کا نیا مشغلہ تھا، وہ دفعتاً اچانک مکتب میں آ کر صبح سے شام تک ایک ہی الف بے تے سے کے مضمون میں کس طرح مشغول رہ سکتا ہے؟ بچوں کی مزاج شناسی کے اصول کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ مناسب ہے کہ پہلے روز بچے کو نہلا دھلا کر نئے کپڑے پہنا کر حسب توفیق بچے کے خوش کرنے کو مٹھائی لے کر خوشی بخوشی محبت اور شوق سے مکتب میں لے جائیں۔ عموماً بدھ کا دن تعلیم شروع کرانے کے لیے پسند کیا گیا ہے، لیکن کار خیر اور ثواب میں تاخیر اور استخارے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب وقت ہاتھ سے جاتا ہو تو بدھ کے انتظار میں دیر کرنی مناسب نہیں ہے۔ معلم اول بچے کو محبت اور شفقت سے اپنا مانوس بنا کر اس کی وحشت کو دور کرے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھاوے۔ وہ بچوں کو تاکید کرے کہ ہر ایک کام کی شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرے۔ جب بسم اللہ شریف یاد ہو جائے تو الف با تا شروع کراؤ۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو قاعدے پر پڑھانے کی نسبت ورقوں پر پڑھانا مفید ثابت ہوا ہے۔ حروف مفرد جلی قلم سے چھپوا کر ان کے نیچے موٹا سا کاغذ چسپاں کر کے علیحدہ علیحدہ ایک ایک حرف کتر لیا گیا ہے۔ بس ہر ایک کاغذ کے ٹکڑے کو جس پر ایک حرف جلی قلم سے لکھا ہوا یا چھپا ہوا ہو ورق رکھا گیا ہے۔ اسی طرح ہندسوں کے ورق بھی چھاپے گئے ہیں۔ آئندہ جہاں کہیں ورق لکھا جائے گا وہاں بھی حرفوں کے یا ہندسوں کے ورق مراد ہوں گے۔ بچوں کا پہلا سبق صرف 2 ورق ہونے چاہیے۔ ان کی خوب شناخت کرا دو کہ یہ الف ہے یا یہ بے ہے۔ اس کے بعد تفصیل کے ساتھ بچے کے ذہن کو پیش نظر رکھ کر تعلیم و تربیت کے طریقہ کار کی وضاحت کی گئی ہے۔ اس کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت اقدس رائے پور قدس سرہ نے اپنے اس نظام مکاتیب کو بہتر سطح پر چلانے کے لیے کس قدر عمدہ طریقہ کار اور بہترین سلیقے سے اساتذہ کی تربیت کا انتظام کیا تھا، تاکہ بچوں کی تربیت پوری تعلیمی حکمت عملی اور انتہائی مہارت اور تجربے کے ساتھ پائے تکمیل کو پہنچے۔